نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے 2 لیکچر دیے ہیں مبادیات تجوید کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر ہے، آج ہمارا سبق ہے لحن سے متعلق۔ تو لحن کہتے ہیں غلطی کو۔ پھر لحن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی، دوسری ہے لحن خفی۔ لحن جلی جو بڑی اور نمایاں غلطیاں ہیں ان کو کہتے ہیں، اور چھوٹی اور معمولی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یعنی بڑی اور نمایاں غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں اور معمولی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اب دونوں کا حکم بھی ہے۔ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن مقدس کے اندر لحن جلی کی تو یہ حرام ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز اگر لحن جلی ہو گئی تو پھر وہ نماز واجب الاعادہ ہے، گویا لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور لحن خفی یہ مکروہ ہے۔ پھر لحن جلی کی آگے 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اب اگر کوئی شخص الحمد ہا کی جگہ ہا پڑھ دے تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ نمبر 2، کوئی لفظ بڑھا دینا، جیسے بسم اللہ، اس کی جگہ بسم اللہ پڑھ دیا تو یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ نمبر 3، کوئی لفظ کم کر دینا، جیسے لم یلد ولم یولد۔ اب کوئی شخص پڑھتا ہے ولم یولد، لفظ کم ہو گیا، حرف کم ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ اور نمبر 4، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی ایک لفظ ساکن ہے اس کو متحرک کر دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد کسی نے پڑھ دیا تو یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ کسی نے قرآن دوران نماز لحن جلی کی تو پھر اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی، وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اس کے بعد لحن خفی۔ لحن خفی صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ صفات عارضہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے، ایک اور لیکچر ہوگا ہمارا اس کے حوالے سے۔ اب صفات عارضہ کا مطلب آپ ابھی سمجھ لیں کہ لحن خفی کے اندر صفات عارضہ، یعنی صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ مثلا ربنا، اب یہاں پہ را کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، لیکن کسی نے باریک پڑھ دی تو یہ لحن خفی ہوگی اور یہ مکروہ ہے۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو انشاءاللہ یاد بھی کریں گے، اور ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔